اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی علیہ۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ان کی ولادت سعادت کے پرمسرت موقع پر یہ شرف نصیب ہوا کہ ایسی باتیں کچھ کی جا سکے کہ جو آج تک زیادہ واضح ہمارے لیے نہیں ہو پائیں یا روشن نہیں ہو پائیں۔ ان کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، مخالفین کا پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے اور اپنوں کی عدم توجہی بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کریں گے کہ مخالفین کا ایک پروپیگنڈا اس بارے یہ رہا کہ جو لوگ کچھ نرم گوشہ رکھتے تھے یزید کے بارے میں یا کربلا میں مخالفین کے بارے میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے مزاج کا فرق ہے، طبیعتوں کا فرق ہے۔ امام حسن ٹھنڈے مزاج کے تھے، ٹھنڈی طبیعت کے تھے، امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ گرم مزاج اور گرم طبیعت کے تھے اور جلدی لڑائی پر آمادہ ہو جانے والے تھے، لہٰذا ایسا ہوا۔ یعنی کہ نتیجہ یہ کہ کربلا کا جو قصور ہم ڈالتے ہیں یزید کے سر یا اہل یزید کے سر، تو وہ تھوڑا کم ہو سکے یا ان کو تھوڑا مارجن دیا جا سکے۔ اگر نعوذ باللہ ان کی بقول امام حسن امام حسین کی جگہ پہ ہوتے تو صلح کر لیتے، لڑائی نہیں ہونے دیتے۔ امام حسین امام حسن کی جگہ پہ ہوتے تو صلح نہ ہوتی، لڑائی ہو جاتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں واقعتاً کوئی ایسا مزاج کا فرق تھا یا کیا۔ اس سوال کا جواب ہم نقضی دے سکتے ہیں۔ نقضی مطلب کچھ ایسی دلیلیں ہم دیں کہ جن کے بارے میں ہم آسانی سے یہ سمجھ سکیں کہ اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو ہمیں یہ بھی قائل ہونا پڑے گا کہ پاک پیغمبر کا مزاج بھی اسی طرح سے تھا اور اسی طرح سے اسلام کا مزاج بھی خود تقسیم ہے کہ کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہے اور بلا وجہ ایسا ہو جاتا ہے۔ خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں کبھی صلح کا پہلو غالب، کبھی اسی طرح سے جنگ کا پہلو غالب۔ آپ نے اسلام کا جب اعلان کیا اور ایک نئے مذہب کا پرچار شروع کیا تو اس وقت چونکہ تعداد کم تھی، چونکہ مسلمان کم تھے، لہٰذا اجازت نہیں دی گئی کہ جنگ لڑی جائے، خدا کی طرف سے بھی اجازت نہیں ملی۔ اور اسی طرح سے جب ہجرت کر گئے مدینہ کی طرف تو وہاں بھی کچھ عرصہ آپ نے معاہدوں کا سہارا لیا۔ اسی طرح سے چھٹی ہجری میں صلح حدیبیہ جو انجام پایا، جہاں پر صحابہ کی ایک بڑی تعداد نالا نظر آئی اور بالکل حیران اور سرگرداں نظر آئی کہ پاک پیغمبر نے یہ کیا کر دیا۔ تو کیا یہ بھی ایسا ہی تھا کہ پاک پیغمبر کی طبیعت اور مزاج کا فرق ہوا، آپ نے صلح کری؟ بلکہ یہ سب چیزیں ایسے ہیں۔ اور اسی طرح سے اسلام، نہ آپ یہ کہہ سکتے کہ اسلام بالکل صلح، امن اور شانتی کا مذہب ہے کہ اس میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس طرح اور اس سینس میں وہ جنگ کا مذہب ہے کہ اس میں صلح اور امن کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں بہت آسانی سے کہہ دینے والی نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کی گنجائش ہے۔ اسلام جب کہتا ہے کہ امن اور شانتی اور صلح کا مذہب ہے تو حقیقت میں یہی مقصد ہے، لیکن اس صلح اور امن اور شانتی کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ جنگ لڑی جائے گی۔ تو بیسیکلی یہ جنگ ابتدائی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیفنس میں کی جانے والی جنگ ہے، اور جس کو ہم دفاع جنگ کہتے ہیں، یعنی کہ مجبوری میں لڑی جانے والی جنگ، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ لہٰذا فتنہ کو دبانے کے لیے اسلام نے یہ راستہ اختیار کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بالکل اسی طرح سے نظر آئے، اور چونکہ مصلحت تھی، تقاضائے وقت تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اگر اس دور میں لڑائی ہوتی بھی، جنگ ہوتی بھی تو مسلمانوں کو لڑائی کا نقصان ہونا تھا، خود جو ہے وہ اپنی تحریک جو تھی وہ ابتدا میں دب جاتی، اس لیے اجازت نہیں دی گئی، یا پھر اس لیے بھی مہلت دی گئی انہیں کہ جس طرح ہم کربلا کی آخری شب کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مہلت لی نہیں تھی، ایک شب کی مہلت دی تھی کہ جو ہے سوچ سکتا ہے، جو سمجھ سکتا ہے وہ مزید سوچ لے۔ اسی طرح سے یہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ مزید وقت دیجئے، کیونکہ ابتدائی تحریک ہے، اس کے بارے میں کچھ جانیں گے تو یقیناً وہ زیادہ جاننے کے بعد اس کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کریں گے یا اسلام قبول کر لیں گے، یا جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے، جس طرح کے صلح حدیبیہ میں ہوا۔ صحابہ نالا نظر آئے اور ایک شخصیت نے تو کہہ دیا کہ جتنا شک مجھے پاک پیغمبر کی نبوت میں آج ہوا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو
اس کا فائدہ بعد میں نظر آیا۔ ایک شک یہ تھی کہ مسلمان اگر کوئی ہمارے پاس آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے، کوئی مکہ کا مشرک آپ کے پاس چلا گیا تو آپ اسے واپس کریں گے، اس سال واپس چلے جائیں گے، اور دہلیز تک آ کر واپس جانا کوئی آسان کام نہیں تھی، بہت زیادہ توہین انہیں فیل ہو رہی تھی، لیکن اگلے سال آئیں گے اور 3 دن کے لیے ہم مکے میں آپ کو رہنے کی اجازت دیں گے۔ تو ان شکوں کی بنا پر نالا رہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کا فائدہ کب نظر آیا کہ 20 سال میں اتنے مسلمان اور مسلمانوں کی کارکردگی نہیں تھی کہ جتنے قریش اتنے کچھ عرصے میں مسلمان ہو گئے، یا مسلمانوں کے بارے میں ان کا نرم گوشہ رہا، یا انہوں نے مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا اور اس کو گنجائش اور مارجن دینا شروع کیا۔ اسی طرح سے جب ہم امام علی علیہ السلام کی زندگی کی طرف رخ کرتے ہیں، حیران کن امام علیہ السلام نے خوب تلوار چلائی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے اور اس دنیا سے پردہ فرما جاتے تو امام علی علیہ السلام مصلحت اور وقت کے تقاضے کی بنا پر بالکل خاموش، 25 سال آپ نے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا۔ لیکن کیا علی کمزور پڑ گئے تھے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا، ورنہ 25 سال کے بعد جب اپنی خلافت کے دور میں واپس آئے تو 4.5 سے 5 سال کس طرح سے وہ دوبارہ وہی زور بازو دکھایا کہ جو پہلے کبھی دکھایا کرتے تھے۔ تو یقیناً یہ وقت کا تقاضا اور مصلحت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ امام حسن اور امام حسین کی یہ ذاتی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ان کا دور اندیشی کا فیصلہ تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اچھا، ہم اس حوالے سے بھی بات کر لیں گے کہ کیا امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں کوئی جنگی بات یا جنگی پہلو نظر نہیں آتا، اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں صلح کا پہلو نظر نہیں آتا؟ ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کے ساتھ خوب جنگیں لڑی ہیں، امام حسین علیہ السلام نے معاہدے کی پاسداری میں 10 سال گزارے۔ آپ خود دیکھیے 40 ہجری میں بظاہر جو معاہدہ ہوا صلح کا کہ امام حسن علیہ السلام پہلے جنگ چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ حالات اس طرح کے بن گئے کہ امام علیہ السلام کو معلوم پڑ گیا کہ اپنی فوج اسپیشلی جو سالار لشکر تھا اس نے بھی ساز باز کر لیے، پس پردہ امیر شام کی فوج سے معاملات طے پا گئے کہ اگر جنگ ہو گئی تو یہ نقصان پہنچائے گا۔ امام علیہ السلام نے بھانپ لیا خطرے کو اور مجبوراً جنگ بندی کا اور صلح کا اعلان کیا، وگرنہ آپ کی پہلی ترجیح جنگ ہی تھی۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جو بھائی کا معاہدہ تھا 10 سال اس کو برقرار رکھا۔ امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے 50 ہجری میں، آپ 10 سال انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 61 سن ہجری میں آپ کو مجبوراً جنگ کرنا پڑتی ہے، ورنہ امام علیہ السلام نے خوب کوشش کی اور حتی الامکان کوشش کی کہ جنگ نہ ہونے پائے، اس کے بغیر معاملات سدھر جائیں، لیکن ایسا حال بن چکا تھا کہ امیر شام کے دور میں تو بظاہر نام تو لیا جا رہا تھا اسلام کا، اگرچہ اسلام کی جڑوں کو ضرور کھوکھلا کیا جا رہا تھا، لیکن بظاہر اسلام ہی کی بات تھی، نماز روزہ اور اسی طرح سے جو مسلمات دین تھے ان کا خیال کسی نہ کسی حد تک رکھا جاتا تھا۔ لیکن یزید کے دور میں کیا ہوا؟ منبر رسول جو قبضہ یزید میں چلا گیا، غصب کر لیا گیا، تو اس میں یہ کہنا شروع ہو گئے کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا، بلکہ یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا نبوت اور سرداری حاصل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ جب تک کچھ نہ کچھ، جس طرح امام علی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ جب تک میری ذات ظلم کا نشانہ بنتی رہی تو علی خاموش رہ سکتا ہے اگر معاملات مسلمین صحیح طرح سے کسی نہ کسی حد تک چلتے رہے، لیکن جب بات آئی دین کی، دین کے بچانے کی، اور دین کا بچنا موقوف ہو گیا جب ایسی صورتحال پر، تو یہ اقدامات اٹھائے۔ اور یہ بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں کوئی طبیعت میں یا مزاج میں فرق نظر آتا ہے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہمیں بہت خوبصورتی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں
کہ آپ نے فرمایا میرے دونوں بیٹے امام ہیں، قاما اور قعدہ، بیٹھے یا کھڑے ہو بیٹھنا صلح کی طرف اشارہ، اسی طرح سے کھڑا ہونا قیام کی طرف اشارہ، جنگ کی طرف اشارہ. تو ان دونوں حالات میں وہ امام ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنا ہے، چون چرا نہیں کرنا ہے. دوسری بات، امام حسن علیہ السلام کے جسم کے اوپر کے حصے کو پاک پیغمبر نے اپنے ساتھ تشبیہ دی ایک حدیث کے مطابق، اور امام حسین علیہ السلام کی جو باڈی کا نچلا حصہ تھا اس کو اپنے ساتھ تشبیہ دی. تو نظر کیا آتا ہے اس میں ہمیں کہ باڈی کے اوپر کے حصے میں ہاتھ کا کردار نمایاں ہے، جس سے امام حسن نے صلح کی تھی. امام حسین علیہ السلام کے جو اس معاملے میں، کربلا کے معاملے میں پاؤں کا کردار زیادہ نظر آتا ہے کہ چل کے کربلا کی طرف گئے تھے. تو یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ دونوں کے اقدام پر پاک پیغمبر نے مہر تصدیق سب کی تائید دی. اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی زندگی میں ہمیں سیرت کے حوالے سے کیا نظر آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جن واقعات کو سن کر سرسری سا گزر گئے، ان کو تھوڑی بہت فضیلت شمار کر کے دیکھ لیا، حقیقت میں کچھ بہت گہرا تھا ان کے اندر جو ہم نہیں سمجھ پائے تھے. مثلا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ایک شامی شخص کو وضو کرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو دیکھا کہ غلط وضو کر رہا ہے، ڈائریکٹ بتانا مناسب نہیں سمجھا، ایگو ہارٹ ہوگی، توہین فیل کرے گا. کہا کہ ہمارا وضو چیک کیجئے، اگر کوئی اختلاف غلطی پائیں تو ہماری اصلاح کر دیں. جب وضو کر کے دکھایا تو اتنا سملر، بالکل ایک جیسا وضو، یہ احساس ہو گیا کہ ان کا وضو درست ہے، میرا غلط ہے. امام حسن امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ خوش خطی کی جو بات ہوتی ہے کہ کس کی زیادہ خوبصورت ہے رائٹنگ، تو ایک تحریر لکھی، بی بی سیدہ کے پاس آئے اور کہا فیصلہ کیجئے کس کی زیادہ خوبصورت ہے. تو نہیں فیصلہ کیا، کسی کا دل دکھ نہ جائے، پاک حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیج دیا. اور جب حضرت علی علیہ السلام نے بھی فیصلہ نہ کیا تو خداوند متعال کی طرف یہ نسبت دی کہ خدا ہی فیصلہ کرے گا. بی بی سیدہ کے گلے کا جو ہار تھا گلو بند تھا، 7 اس کے موتی تھے، اس کو زمین پر گرایا گیا کہ زیادہ جو چن لے گا وہ فاتح قرار پائے گا. تو خدا نے بھی ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ کسی شہزادے کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی تاکہ دل نہ دکھ جائے. 3 حصے اور 3 موتی امام حسن، 3 موتی امام حسین نے چنے تھے. چوتھے کی طرف دونوں کے ہاتھ بڑھنے ہی لگے تھے کہ جبرائیل کی طرف سے یہ اقدام خداوند متعال کے حکم پر کیا گیا. پر مار کر ایک موتی کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آدھا امام حسن کے ہاتھ میں، آدھا امام حسین کے ہاتھ میں. تیسری اور بہت اہم بات کہ جو ہم سنتے آئے کہ عید کا موقع تھا غالباً کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانوں پر سوار کیا، اپنی جو زلفیں تھیں امام حسن اور امام حسین کے ہاتھوں میں تھما دیں. اب یہاں کوئی اگر غور کرے تو کیا پاک پیغمبر کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کتنا مشکل ہو جائے گا معاملہ اگر حسن نے کسی ایک طرف جانے کا کہہ دیا اور حسین نے دوسری طرف؟ تو جواب آیا، پاک پیغمبر کے اقدام نے یہ ہمیں بتا دیا کہ جو اپنی ذات کے تابع ہوتے ہیں، اپنی ذاتی خواہش کے تابع ہوتے ہیں، اختلاف وہ کرتے ہیں. اور وما یشاءون الا ان یشاء اللہ کی منزل پہ فائز کہ جن کی چاہت اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اور جو وہی چاہتے ہیں صرف جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے، تو ان میں یہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. آخری بات کہ ہماری زندگی میں کیا فرق لائیں گی یہ باتیں، تو بہت زیادہ امپیکٹ ہے. آپ دیکھیے کوفہ کے لوگ جو بظاہر امام حسن علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے تھے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے مقابل انہوں نے بظاہر محبت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ایک خواہش بنا لی تھی کہ جنگ کی اجازت مل رہی ہے، ایک ہدف بنا لیا تھا کہ جنگ کی اجازت مل رہی ہے. جب وہ ہدف پورا نہیں ہوا، امام نے اجازت نہیں دی، مخالف ہو گئے، اور حتیٰ امام علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے مصلح کھینچ کر کہنے لگے یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. اب خود دیکھیے کہ اگر کچھ ایسا معاملہ ہو بھی جاتا تو امام علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کس حد تک آگے بڑھ سکتا تھا. اسی طرح سے اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو کیا ہم نے بھی کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ پہلے ایک کام کیا، بعد میں امام علیہ السلام کی زندگی کا کوئی پہلو، کوئی واقعہ، اس کو گھسیٹ کر اپنے پیچھے چلا لیا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی بڑی خدمت کر رہے ہیں اسلام کی یا تشیع کی، ہم کوئی بہت اچھے فالوور ہیں. یعنی کہ مثال دیتا ہوں، مثلا میں ایک ٹھنڈا مزاج ہوں، مجھے لڑائی کا زیادہ شوق نہیں ہے، میری طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی، تو بات پر جب میں
بات بات پر جہاں لڑنا بھی ہوتا ہے، غصہ کرنا بھی ہوتا ہے، میں وہاں نہیں کرتا. تو اگر کوئی اعتراض کرے میں جسٹیفیکیشن میں امام حسن علیہ السلام کی صلح کو پیش کر دیتا ہوں. جی انہوں نے بھی تو صلح کی تھی، میں بھی صلح کر رہا ہوں، تو لہٰذا میں ان کی سیرت پہ چل رہا ہوں. یہ کوئی سیرت نہیں ہے، آپ نے ان کے واقعے کو، ان کی سیرت کے ایک حصے کو گھسیٹ کر اپنے پیچھے چلایا ہے. مزہ تو تب تھا نا. آپ کی طبیعت کیا کہتی ہے کوئی پرواہ نہیں. آپ نے دیکھا امام حسن علیہ السلام نے یہ کیا تھا، اب چونکہ میرے حالات ان کے حالات سے ملتے جلتے ہیں تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں. یہ سیرت تھی نا. تو اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں وہی مقاصد سیٹ کرنے چاہیے جو اہل بیت کی زندگی سے ماحصل ہیں، ان کی زندگی کا خلاصہ ہیں، جو ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتے ہیں. تبھی ہم شیعہ قرار پائیں گے، ورنہ ہم تو کنفیوز رہیں گے کہ امام علی علیہ السلام نے جنگیں بھی لڑیں، پھر 25 سال خاموش بھی ہوئے، پھر 4.5 سے 5 سال آپ نے جنگ بھی لڑی ہے. اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی پر چلوں یا امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر کہ بظاہر کانٹراڈکٹری. تو اسی طرح ہم آنے والی ویڈیوز میں ان کو ہم ڈیٹیل سے ان پر بات کریں گے کہ صلح امام حسن علیہ السلام کے کچھ ایسے پہلو کہ جن کے بارے میں ہمیں زیادہ آگاہی ہو جائے، زیادہ ہم اس کو سمجھ سکیں، تاکہ امام علیہ السلام کی معرفت محبت میں مزید اضافہ ہو جائے. تو انشاءاللہ صلح کے بارے میں مزید ہم بات کریں گے اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں پائے جانے والے فرق کو اور حالات کے فرق کو جاننے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.